السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سلامت رکھے۔ پیارے ناظرین و سامعین، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کل نماز عید الاضحیٰ ہے، یعنی بقرعید کی نماز ادا کی جائے گی، اور اسلام میں دو نمازیں ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر یعنی میٹھی عید جو روزوں کے بعد آتی ہے، اور ایک بقرعید جو عید الفطر یعنی میٹھی عید گزرنے کے کچھ مہینوں کے بعد 2-2.5 مہینے کے بعد یہ نماز آتی ہے، اور سال میں یہ نمازیں ایک ایک مرتبہ آتی ہیں۔ اس لیے ان نمازوں میں اچھے خاصے پڑھے لکھوں کو بھی اور ان پڑھوں کو سب کو کنفیوژن ہو جاتی ہے، چونکہ ان نمازوں کا طریقہ، یہ جو 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ اور عید الفطر ادا کی جاتی ہے، ان کا طریقہ مختلف ہے۔ نماز کا سیم پروسیس ہے، لیکن کچھ چیزیں زائد ہیں، جیسے تکبیرات ہیں، اس میں وہ تکبیرات ہونے کی وجہ سے کنفیوژن ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ فوٹو یہاں دیکھ سکتے ہیں، ہندی میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے وہ نوجوان بھائی جو اردو پڑھنا نہیں جانتے ہیں، ہندی پڑھنا جانتے ہیں، وہ اس نقشے کو دیکھ کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ، کچھ ہمارے نوجوان، کچھ بھائی نماز عید الاضحیٰ یا نماز عید الفطر اس لیے نہیں پڑھتے ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں پڑھنی نہیں آتی، ہمیں طریقہ معلوم نہیں ہے۔ تو طریقہ بھائی دیکھیے، جب تک آپ سیکھیں گے نہیں تو آپ کو آئے گا کیسے؟ تو یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ آپ اس نقشے کو دیکھ کر کے، اس فوٹو کو دیکھ کر کے، پڑھ کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں، اور سن کر کے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا طریقہ اس نماز کا۔ دیکھیے، یہ 2 رکعت جو نماز ادا کی جاتی ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اس میں زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، یعنی اللہ اکبر، تکبیرات یعنی اللہ اکبر، یہ تکبیرات ہوئی، یہ زائد کہی جاتی ہیں دوسری نمازوں کی بنسبت۔ تو چلیے اب آپ طریقہ سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، اس نماز کے لیے جو کل صبح نماز عید الاضحیٰ ادا کی جائے گی، اس کے لیے امام مصلی پہ پہنچے گا، نمازی کھڑے ہوں گے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اس میں دیکھیے تکبیر نہیں کہی جاتی ہے۔ جیسے دیگر نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازیں، ان میں نماز شروع ہونے سے پہلے امام جب مصلی پہ جاتا ہے تو پیچھے سے ایک مقتدی کھڑے ہو کر کے تکبیر کہتا ہے، لیکن اس نماز میں تکبیر نہیں کہی جاتی۔ امام سیدھے مصلی پہ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے امام بتاتا ہے تکبیرات کے سلسلے میں، اور پھر جو ہے نیت باندھ لی جاتی ہے۔ امام دیکھیں نیت باندھے گا، آپ پروسیس سمجھیے، امام نیت باندھے گا، اللہ اکبر کہے گا، کانوں تک ہاتھوں کو اٹھائے گا اور نیت باندھ لے گا، ہاتھوں کو باندھ لے گا۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھیں گے۔ اب یہ تکبیر ہونے کے بعد اب امام اللہ اکبر کہے گا، کانوں تک ہاتھوں کو اٹھا کر کے چھوڑ دے گا امام۔ اب پیچھے جو مقتدی حضرات ہیں وہ بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں۔ پھر امام اللہ اکبر کہے گا، کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا، اور مقتدی بھی، انہیں بھی چاہیے کہ وہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ اب اس کے بعد یہ 3 تکبیریں ہو گئی۔ اب چوتھی تکبیر جو کہی جائے گی اللہ اکبر، امام اللہ اکبر کہے گا، نیت باندھے گا، اب مقتدی بھی نیت باندھیں گے۔ آپ حضرات بھی اس کو غور سے دھیان سے سنیں کہ امام پھر چوتھی تکبیر کہہ کر اللہ اکبر تو نیت باندھیں گے امام صاحب، اور پیچھے جو مقتدی حضرات ہوں گے وہ بھی نیت باندھ لیں گے۔ اب یہاں سے قرات شروع ہو جائے گی، جیسے دوسری نمازوں میں ہوتی ہے۔ 5 وقت کی جو جہری نمازیں ہوتی ہیں جن میں قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے، جیسے عشاء ہے، مغرب ہے اور فجر ہے، ان کو جہری نماز کہا جاتا ہے۔ تو ان میں اسی طریقے سے یہ قرات کی جائے گی، یہ 1 رکعت مکمل کر لی جائے گی، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے سورت ملا کر کے رکعت کو مکمل کیا جائے۔ تو دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت ملانے کے بعد اب رکوع میں نہیں جائیں گے، امام صاحب رکوع میں نہیں جائیں گے۔ تو آپ حضرات بھی اس کا خیال کریں کہ دوسری رکعت میں سورت مکمل ہونے کے بعد رکوع میں نہ جائیں۔ پھر 3 تکبیریں زائد کہی جائیں گی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تینوں تکبیرات میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دیے جائیں گے، اور چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اب یہاں یہ ختم ہوا، جو وہ زائد تکبیرات تھی ان کا سلسلہ ختم ہوا۔ اب باقی نماز جیسے دوسری نمازیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے ادا کی جائیں گی، بس سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کے بعد سجدے میں اور سجدے کیے جائیں گے، اور پھر تشہد میں اور سلام پھیر دیا جائے گا۔ یہ اس نماز کا طریقہ ہے، اور اس طریقے سے آپ نماز